امام علی مقام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا، بیٹا حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی اور نانا پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں، اور اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے۔ نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بڑی عزت کی بات ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ خدا کو ناز ہے، اور ہو بھی کیوں نہ ہو، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں اور آسمان والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں اور بہشت کے جو غلامان ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور زمین سے لے کر آسمان تک اور فرش سے لے کر عرش تک کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا و تسبیح و تحلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنا مشکل نہیں، مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دیکھ کر، مظلوم اصغر کے حلق پر تیر پہ وست ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اونو محمد کی لاش تڑپتی ہوئی لاش دیکھ کر، پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھا کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ اللہ الہی میں سجدہ کرنا یہ حسین کا ہی کام ہے۔ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، امام عرش مقام کے کانوں میں آخری دم تک نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آتی رہی کہ کسی فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت اور سیاہکار گناہگار بادشاہ کی بیعت ایک مسلمان کے لیے باعث ذلت ہے، اور پھر اس لیے وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد لا الہ سے قائم ہے۔